ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ 9 اور میٹرک والوں کا سینٹر پڑا تھا قصبہ میں اورنگی ٹاؤن میں، جو کہ پٹھان کا ایریا ہے. اور یہ اپنے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا کہ پٹھان ماجرے کا وہاں پہ اکثر ہو رہا ہوتا ہے، فائرنگ کا تبادلہ جاری ہوتا ہے. کچھ دن پہلے بھی وہاں پہ ہو رہا تھا. تو وہاں پہ طلبہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا. ان کے پیرنٹس نے کہا تھا کہ ہم 1 سال ضائع کر دیں گے لیکن اپنے بچوں کو موت کے منہ میں نہیں ڈالیں گے. تو ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ 1 سال ضائع ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی بھیجنے نہیں چاہ رہے پیرنٹس وہاں پہ بچوں کو. تو ہیڈ سر بھی وہاں پہ پریشان تھے. ہیڈ سر نے اپلیکیشن دیا تھا لیکن بورڈ آفس سے کوئی جواب نہیں آیا تھا. تو ہم نے سیدہ تحسین فاطمہ سے رابطہ کیا تھا، انہیں بتایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے، کیونکہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اسے تو دیکھنا لازمی ہے. پھر ہم رات میں ملے تھے سر سے. تو سر کہہ رہے تھے کہ وہ بورڈ آفس سے وہ آ گیا تھا، وہ فرحان اسکول میں وہاں سے ٹرانسفر ہو گیا 13 نمبر پہ. اورنگی ٹاؤن 13 نمبر پہ فرحان اسکول ہے، وہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا ان کا سینٹر. وہاں پہ سر مہاجروں کی بھی ہے اور غزہ کالونی میں پٹھانوں کی بھی ہے. یعنی کہ بنارس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، کٹی پہاڑی ٹی وی میں سنا ہوگا. جو ابھی کچھ دن ایک سال بھی نہیں ہو رہے ہیں ابھی، کچھ دن پہلے جو ہے وہ کیا نام میدان جنگ بنا ہوا تھا. تو اسی جگہ پہ قصبہ ہے، تو اس کے بیچ میں ہی قصبہ ہے. اور وہاں پہ مہاجروں کو جو ہے نا پٹھان قوم جو ہے وہ فائر کر دیتے ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ اسٹریٹ. اور ابھی حالات ویسے ہی کراچی کی بالکل خراب ہے. تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں چاہ رہے وہاں پہ بھیجنا. وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم 1 سال ضائع کروا دیں گے لیکن اپنے بچوں کو موت کے منہ میں نہیں جانے دیں گے، کیونکہ وہاں پہ وہ دھمکاتے نہیں، ڈائریکٹ آ کر فائر کر کے چلے آ رہے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اب آپ کو ٹائٹل کا اندازہ ہوا ہوگا جو ہم نے پروگرام کا دیا ہے کہ پاکستان کا شیرازہ گلی گلی کوسچن مارک میں نے آگے لگا دیا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو اب آپ کو ہر گلی میں ہر محلے میں بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب 9ویں جماعت کا طالب علم پٹھان اور مہاجر کی بحث میں پڑ جاتا ہے، اور جب ایک اسکول کے بچے امتحان دینے سے اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ امتحانی سینٹر جو ہے وہ پٹھانوں کے حلقے میں بنا ہوا ہے، اور پھر اس سینٹر کو دوبارہ تبدیل کرنا پڑتا ہے، تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم ملک کو لے جا کس طرف رہے ہیں. کراچی کے اوپر ہمارا فوکس ہے، لیکن گلگت بلتستان بھی ہماری نظر میں ہے. کہیں پہ سیکٹیرینزم ہے اور کسی جگہ کے اوپر آپ کو سیاسی اور لسانی فسادات ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ذرا جمہوریت پسند قوتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. آصف حسنین صاحب کراچی سے ہمیں ایم کیو ایم کی طرف سے ممبر قومی اسمبلی کے جوائن کر رہے ہیں، ان کے ہم مشکور ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے پاس 2 نمائندگان موجود ہیں. پرویز خان صاحب ممبر ہیں قومی اسمبلی کے عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے، آپ کا شکریہ. ان کے برابر میں ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. شرجیل میمن ناظرین میں فون پر جوائن کریں گے پیپلز پارٹی کی طرف سے. تمام کی تمام پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منانے کے لیے لاڑکانہ پہنچی ہوئی ہے. حسنین صاحب، یہ ہم نے جو ساؤنڈ سنوایا اس بچے کا، آپ کو فکر ہوئی اس کی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پر ہم جائیں گے نہیں کیونکہ وہ پٹھانوں کا ایریا ہے؟ دیکھیں طلعت، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی چیز جو پیش کی، جو نشر کی، یقینی طور پر جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اس کی تاریخ کوئی نئی تو نہیں ہے، یہ تاریخ تو بہت پرانی ہے. اور یہ آپ کو بھی یاد ہے کہ جب پہلی بار مشرقی اور مغربی پاکستان کے حوالے سے جب بحث چھڑی تھی اور ہم نے جو ہے بنگالی کو جو ہے وہ اس ملک کا شہری تسلیم نہیں کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ احساس محرومی بڑھا اور بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا. اس کے بعد آج بلوچستان کی جس صورتحال پر ہم اپنے ٹی وی پر میڈیا پر بحث کرتے ہیں، اس میں بھی جو چیزیں کامن ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے لوگوں کے اندر ڈیفرنسز کو بڑھایا ہے، لوگوں کو ایک نیشن نہیں بننے دیا، اور قوموں کو علاقائی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، مذہبی بنیاد پر تقسیم کیا. آج یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے بتائی، جو بحث ہو رہی ہے، یہ وہی بحث ہے جو گزشتہ 50 سال پہلے پاکستان میں شروع ہوئی تھی، اور آج وہ اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ آج کا نوجوان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آیا وہ ہے کیا، وہ پاکستانی ہے یا یہ آصف صاحب آپ سے جاننا قطع کلامی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 30 تاریخ کو آپ کی پارٹی کی جانب سے ایک پریس سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی تھی جس کے اندر کہا گیا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جو لوگ کراچی کے اندر داخل ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بزنس کے لیے داخل ہوئے ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد دہشت گردی اور قتل و غارت گری ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اور اشارہ واضح تھا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ صرف ایم کیو ایم نے نہیں کہا،
بلکہ گزشتہ جو 8-10 سال میں کراچی کی جو ایجنسیز ہیں ان کی اگر رپورٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو انہوں نے بھی اس بات کو آپ سے دیکھیں نا، ہم آپ سے ایم کیو ایم کے بارے میں بات کریں گے نا، ہم باقیوں کے بارے میں بات، میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کی پارٹی نے اس تفرقہ کو، اس فرق کو، اس ڈویژن کو ہوا دینے میں بھی تو کوئی کردار ادا کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پچھلے 5 سال جب ایم کیو ایم گورنمنٹ میں رہی تو وہ کراچی کے لیے ایک ایسا 5 سالہ دور تھا کہ جس میں تمام طبقے کے لوگوں کو، تمام قومیتوں کو، لوگوں کو ایم کیو ایم نے نہ صرف آن بورڈ لیا بلکہ پہلی دفعہ سندھ کے اندر دیہی اور شہری میں ڈیفرنسز کم ہوئے۔ ایم کیو ایم جب بھی اقتدار میں آئے، اس کو اختیار ملا، اس نے اس ڈیفرنسز کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو حکومتیں آئیں انہوں نے ان ڈیفرنسز کو بڑھا کر اسی کی بنیاد پر ووٹ لینے کی کوشش کی۔ آج آپ اگر کہتے ہیں کہ پاکستان میں لیٹ بی کمپلیٹ، میں دیکھیں پاکستان میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے تو وہ حکومت اگر وفاق کی سطح پہ کر رہی ہے تو وہ سندھ کارڈ استعمال کر رہی ہے، اگر نواز شریف آج حکومت کر رہے ہیں تو وہ پنجاب کارڈ استعمال کر رہے ہیں، اگر اے این پی حکومت کر رہی ہے تو وہ خیبر پختونخوا کارڈ استعمال کر رہی ہے۔ یہی تو وہ جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتیں ہیں۔ آپ کیا کارڈ استعمال کر رہے ہیں؟ جی آصف صاحب، آپ کیا کارڈ استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کا کارڈ کیا ہے؟ ہم تو اس وقت سندھ کے شہری علاقوں میں ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پنجاب اور دیگر علاقوں میں جا کر کام کریں۔ اگر ہم کوئی کارڈ استعمال کر رہے ہوتے تو کشمیر اور گلگت میں ہمارے ووٹ بینک نہیں ہوتا، وہاں ہماری سیٹیں نہیں ہوتی، ہمیں کسی کارڈ کی اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ رکیے گا، یہیں پہ رکیے گا، ذرا ہم پرویز خان صاحب سے پوچھتے۔ پرویز خان صاحب، قومیت تو پھر ختم ہوگی نا جی، کہ 9ویں جماعت کے بچے کہتے ہیں ہم نے فلاں علاقے میں نہیں جانا، وہ کسی اور کا علاقہ ہے۔ طرف صاحب، نہایت افسوس ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی بات ہم سنتے ہیں اور جب بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ ایک بچہ کسی علاقے میں محض اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ وہاں پہ ایک قوم رہ رہی ہے، لیکن یہی جذبات اس بچے کے بھی ہو سکتے ہیں جس بچے کا سینٹر جیٹ لائن میں یا لیاقت باغ میں بنا ہو۔ ایبسلیوٹلی، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ دو طرفہ ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جواب تو اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی میں ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، اس حکومت کی بھی یہ رہی ہے اور اس سے پہلے حکومتوں کی بھی یہ رہی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اس مسئلے کو ایڈہاکزم پہ فیصلے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو کوشش ہو رہی وہ بھی ایڈہاکزم پہ ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے کوشش ہوئی ہے، لیکن جو ہماری وہاں پہ جو قومیں رہ رہی ہیں، ہم افسوس سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جی۔ ایک تو اس سے بہت بڑا عنصر یہ ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لینڈ گریبنگ کا مسئلہ کراچی میں ہے، وہ ہر کسی کو پتا ہے کہ کوئی بھی ہو، وہ عوامی نیشنل پارٹی کا آدمی ہو، وہ متحدہ کا آدمی ہو، وہ کسی بھی پارٹی کا آدمی ہو، سرکاری زمین پہ قبضہ یہ وہاں پہ ایک روش بن گئی ہے اور فوری طور پہ قبضہ کر کے وہ پارٹی کا جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دوسری سر، پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے، چاہے وہ مرکز میں ہو، چاہے سندھ میں ہو، چاہے کسی اور صوبے میں ہو، وہ کولیشن کے طور پہ چل رہی ہے۔ کراچی میں ان کی مجبوری اس حد تک ہے کہ وہ متحدوں کو ہمیشہ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متحدہ نے کئی بار حکومت سے علیحدگی اختیار کی، لیکن متحدہ کی تاریخ یہ ہے کہ کبھی حزب اختلاف میں رہنے کی انہوں نے گنجائش پیدا نہیں کی، ہمیشہ یہ حکومت میں رہے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کراچی میں رہ کے، حکومت میں رہ کے یہ کراچی کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے کوشاں ہے۔ آصف صاحب میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں میرے ان سے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں تک انہوں نے یہ بات کی کہ پیپلز پارٹی ایک کارڈ استعمال کر رہی ہے، ہم پختونخوا میں کارڈ استعمال کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے جی۔ دیکھیں، پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں اس وقت، ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہر پارٹی کا ایک منشور ہے، ایک طریقہ کار ہے، ان کا ایک ہے، اس پہ چل رہے ہیں۔ لیکن لسانیت، آپ کی پارٹی جو ہے وہ عوام کی بات کرتی ہے لیکن پٹھان کو عوام سے آگے رکھتی ہے۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ایبسلیوٹلی، دیکھیں ہماری پارٹی، آپ کی پارٹی کی آپ تاریخ دیکھیں، ہماری پارٹی لیکن پٹھان ایڈنٹیٹی پہ آپ کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے؟ ایسی کوئی بات، ہم دیکھیں ہم نے ہندوستان کی سیاست کی بیورا کولیشن، ہم کانگریس کے اور زمانے تھے، آج کل آپ کی ہم نے عوامی نیشنل پارٹی میں بات کی، ہم نے ون یونٹ کے خلاف جہاں پہ
तहरीक चलाई। कराची में बतौर हमारी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के हर कराची में सूबे बतौर पाकिस्तानी है या बतौर पठान है? देखें जी, कराची में हम सियासत कर रहे हैं, वो हम एक मंशूर के तहत कर रहे हैं, एक नजरिए के तहत कर रहे हैं, और वो यही कर रहे हैं कि कराची में जो छोटी कौमियतें हैं और उसके साथ क्या होती है, मतलब मैं ये बात करूं सर, छोटी कौमियतें क्या होती है? कराची में आज मुत्तहिदा, मैं ये समझता हूं, बल्कि हमेशा के लिए मेरे ख्याल में मुत्तहिदा वहां पे अक्सरियत में रहेगी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मुत्तहिदा एक अक्सरियत में रह रही है तो उसके साथ उन पे जिम्मेदारियां भी लागू होती हैं। यहां से लोग मजदूरी करने गए हैं जी, अगर उन लोगों को आप अपने साथ वहां पे रहने का हक नहीं देते तो ये जुल्म होगा। अच्छा, चले इस पे रहिए इसरार साहब, पाकिस्तान का तस्वर तो फिर कराची की हद तक तो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है ना जी, वहां पे तो मोहल्ले बट गए हैं अब। तलत साहब, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका, और मुझे बहुत दुख है कि आसिफ साहब और मेरे भाई परवेज साहब आपके को इस कौम के एहसासात को लफ्ज़ों से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से आसिफ साहब ने ये कहा कि जी हुकूमत है और फलाना है और पीपल्स पार्टी का है, और इसी तरह ये कह रहे हैं कि जी नहीं जी एनपी अपने मंशूर पर कायम है, नहीं, मैं फुल्ली एग्री करता हूँ कि आज कराची जो है वो जल रहा है, और दुख से कहना पड़ता है कि ये तीनों पार्टियां वहाँ हुकूमत में हैं, तीनों पार्टियां इक़्तिदार में हैं, और ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम मिनहसुल पार्टियां चला रहे हैं, हम हुकूमत नहीं चला रहे, और हम फेल हो चुके हैं। ये आज तक अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि हुकूमत में और पार्टियों में क्या फ़र्क होता है। ये वहीं पर खड़े हैं। एएनपी वजारत में बैठी है, एमक्यूएम 28 वजारतें लेके बैठी हुई है, और ये कौम के साथ मजाक कर रहे हैं कि आज 9वीं क्लास का बच्चा भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है अपने ही कराची के अंदर, और वो पठान जो बच्चा है वो उसके इलाके के अंदर जाने के लिए तैयार है, और ये सारे कह रहे हैं कि हम किसके हाथ में अपना लहू तलाश करें। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक है नाज़रीन, और देखते हैं कि सभी हैं। ये हैरानी की बात है, शजील मेमन साहब हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, शायद उनके पास ज़्यादा अहम काम करने को होंगे। आई एम श्योर बड़े अहम दिन हैं आने वाले। तमाम पार्टियां ताकत के अंदर हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी कबूल करने की बात आती है तो इधर उधर मुंह ताकते हैं। कराची के अंदर स्कूल के बच्चे ये सोच रहे हैं कि जो मेरे साथ वाला नेबरहुड है वो किसी और का है, वो मेरा नहीं है। कराची में अगर पाकिस्तानियत नहीं फैला सकते तो पाकिस्तान में पाकिस्तानियत कैसे फैलाएंगे? स्टे ट्यून्ड।